بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد اور قرآن کی قسم جو سراسر نصیحت ہے۔ پچھلی صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے 3 ٹائپ کے فرشتوں کی قسم کھائی، اور بل الذین، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا رہا ہے جو سراسر نصیحت ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہ کافر تو تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے قبل ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، اور عذاب کے وقت وہ پکارنے لگتے ہیں حالانکہ وہ رہائی کا وقت نہیں ہوتا۔ یعنی جو آپ کا جو دارالعمل ہے وہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں آپ کو اتنے اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں بھیجیں اور اتنے طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں کرتے، اور جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو پھر پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ، اب آپ کے پاس وہ چانس ختم ہو گیا۔ جب آپ کو موقع دیا تھا، وارننگس دی تھی، رسول بھیجے تھے، وہ ڈرا بھی رہے تھے، خوشخبریاں بھی دے رہے تھے، اور آپ کے سامنے قرآن کے اندر ایک ہر طریقے سے گھما کے ہر وہ مثال اللہ نے دی جو انسان کے دماغ میں کھوپڑی میں آ جائے، لیکن جو ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب جب عذاب آ چکا تب تمہارے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ، کافر معتجب ہیں کہ انہی میں سے ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو ساحر ہے، بڑا جھوٹا ہے، اور اس نے تو سب خداؤں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا، یہ کتنی ہی عجیب بات ہے۔ یہ ایک واقعہ حضرت ابو طالب ایک دفعہ بیمار ہوئے، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قریش اس کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس آئے۔ ابو طالب کے پاس ایک ہی آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ابو جہل اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیٹھنے سے روک دے، پھر ان لوگوں نے ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکایت کی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، بھتیجے تم اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا صرف ایک کلمہ، اگر اسے قبول کر لیں تو عرب کے حاکم بن جائیں اور عجم سے جزیہ وصول کریں۔ ابو طالب نے کہا صرف ایک کلمہ؟ آپ نے فرمایا ہاں صرف ایک کلمہ۔ پھر فرمایا چچا جان آپ لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ قریش کہنے لگے کہ ہم صرف ایک ہی الہ کی عبادت کریں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم نے تو زمانہ قریب کے دین میں تو کبھی یہ بات سنی ہی نہیں، یہ تو محض من گھڑت بات ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی جھوٹا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی الہ ہے، وہ کافی ہوتا ہے سب کے لیے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ۔ پھر اور ان کے سردار چل کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات اور ہی ارادہ سے کہی جا رہی ہے، اور ہم نے زمانہ قریب کے دین میں کبھی بات یہ نہیں سنی، یہ تو ایک من گھڑت بات ہے۔ یعنی ان کو لگتا تھا کہ اس طرح کی باتیں کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان لوگوں کو دبا دیں گے، اور جو ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان سے قیادت اور سعادت اور حکومت چھیننے کے چکروں میں ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی اس بات کو پہلے سنا بھی نہیں، اور پھر یہ کہ کیا ہم میں سے یہی شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل ہوا ہو؟ بلکہ یہ لوگ تو میرا ذکر میں شک میں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ یعنی ان کو یہ بھی تھا کہ بھئی ہم نے پچھلی امتوں میں یہ باتیں نہیں سنی، اور یہی شے جو ہمارے اندر اٹھا ہے، اور ظاہر ہے آپ وہی مکہ سے ہی اٹھے تھے، اور ان کو پتہ تھا سارا، اور ان کو یہی منظور نہیں تھا یہ کہ وہی جو ہے وہ بہت بڑا سردار کیوں نہیں بنا، ان کے اندر سے کسی سردار کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے پک کیوں نہیں کیا؟ تو چاہتے ہیں کہ صرف وہی رہ گئے تھے نبوت کے لیے کاروبار کے جسے وہ چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اور ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، ہر چیز پر غالب اور عطا کرنے والا ہے۔ یا یہ رب ارض و سماوات ان کے درمیان کی چیز کے مالک ہیں، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے اختیارات تو میرے پاس ہیں، اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری چارج شیٹ جلدی کر کے یوم حساب سے پہلے ہی دے دے، اور آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے، اور ہمارے بندے داؤد کو بھی یاد کیجیے، بلا شبہ وہ صاحب قوت اور رجوع کرنے والے تھے۔ اور انا سخن الجبال معا یسبحن بالعشی والاشراق، اور ہم نے اس کے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرتے تھے۔ والطیر محشورہ، اور کل لہ اواب، اور وہ پرندے جو جمع ہو جاتے سب ان کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب حضرت داؤد کا بیان آ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح 1 by 1 ڈفرینٹ انبیاء کا ذکر کر کے ان کی سٹوریز مختصراً پھر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور حضرت داؤد کی بات آ گئی، وشددنا ملکہ وآتینا الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کی سلطنت مضبوط کی اور حکمت اور قوت فیصلہ بخشی۔ اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے خاص فضل کیے تھے ان کے اوپر بھی، اور بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جس کے اندر ان کا یہ بھی تھا کہ ان کے لیے پہاڑ بھی مسخر کر دیے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندے جو تھے ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد کی آواز بہت خوبصورت تھی، جب وہ بہت لے میں پڑھتے تھے، ہم تو یہ سارے پرندے اور جو پہاڑ ہیں وغیرہ وہ بھی ان کے ساتھ حمد بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہم نے سلطنت بھی دی۔ ہمیں پتہ پہلے وہ بادشاہ نہیں تھے، ایک سپہ سالار تھے فوج کے اندر، انہوں نے جالوت بادشاہ کو مارا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور حکمت بھی دی اور قوت ایک بادشاہ بننے کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ وہ فیصلہ کر سکے، صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کر سکے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا یہ نعمت۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور بھلا آپ کے پاس مقدمہ کی خبر پہنچی جو دیوار پھاند کر محراب پہنچے۔ اب ایک نیا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دیجیے اور زیادتی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی طرح سمجھا دیجیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے ہی دے دو، اور گفتگو میں بھی اس نے مجھے دبا دیا ہے۔ داؤد نے کہا کہ اس شخص نے تیری دمبی کو اپنی دمبی میں ملانے کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایماندار ہوں اور نیک عمل کریں، اور ایسے تھوڑے ہیں۔ تو داؤد کو خیال ہے کہ دراصل ہم نے انہی کی آزمائش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی اور رکوع میں گر گئے۔ اب اس کی بہت زیادہ اس واقعے کی ڈیٹیل نہیں، پر تھوڑا سا ہمیں بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت الہی کے لیے کچھ دن مقرر کر رکھے تھے اور کچھ دن عوام کے مسائل کے حل کے لیے، اور جس دن عبادت کرتے کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہ ہوتی تھی، اور یہاں محراب سے مراد مسجد کی محراب نہیں بلکہ وہ حجرہ ہے جہاں وہ چلے جاتے تھے، ڈسکنیکٹ کرتے تھے اپنے آپ کو دنیا سے اور بالکل خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اس چھپی ہوئی جگہ کو انہوں نے اپنی جگہ کونا اپنا گھر کا رکھا ہوا تھا جس کو وہ محراب کہتے تھے۔ تو ہوتا یہ کہ جو دو لوگ اندر انٹر ہوتے ہیں چھلانگ لگا کے، کیونکہ وہ تو اس دن ان کا درباری دن نہیں تھا، لوگوں کی مقدمے سننے کا دن نہیں تھا، عبادت کا دن تھا، تو عام لوگ جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں جو تھے اصل میں یہ ایک حضرت داؤد کی آزمائش کی گئی تھی، اور جو دونوں لوگ اپنے مقدمے لے کے آئے تھے وہ فرشتے تھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت داؤد کے پاس تنبیہ کے لیے بھیجا تھا۔ اور پھر یہ کہ ان کو حضرت داؤد کو جو ہے وہ ساری بات کیا ہوئی اس کے اوپر ذرا زیادہ ہمیں حدیث نہیں ملتی، لیکن یہ کہ حضرت داؤد کو دونوں کی حقیقت کا پہلے سے ہی شبہ ہو گیا، اور اب وہ مقدمہ سنتے ہی جو ہے وہ رخصت ہو گئے اور نفاذ کا مطالبہ بھی نہ کیا، تو حضرت داؤد کو شبہ مزید پختہ ہو گیا کہ اصل مقدمہ ان دونوں کا نہیں بلکہ خود ان کا اپنا تھا، یہ معاملہ اصل میں کیا تھا اس کی زیادہ تفصیلات ہمیں میسر نہیں ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے جیسے انبیاء کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں اور نبیوں کی عصمت کو داغدار کیا ہے وہ معروف ہے، اور اللہ کے برگزیدہ نبی کی عصمت دری کی بھی حد کر دی۔ حضرت داؤد کو اپنے ایک فوجی، اب یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے انشاءاللہ پھر اس کو دیکھیں گے، لوگوں نے دمبیوں پہ تہمتیں بھی لگائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ تھا ان کو ٹیسٹ کرنے کا۔ جو ہی انہوں نے لگا کہ اپنے ٹیسٹ میں سے وہ فیل ہو رہے ہیں تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کی۔ تو اصل بات کیا ہے کہ فوراً سے پہلے جو ہی آپ کو ریئلائز ہوا کچھ غلط ہو گیا استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع میں گر جائیں۔ یہ سجدہ کی آیت آ گئی اور اسی طرف رجوع کیا، اور تب ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی، اور ہمارے ہاں یقیناً ان کے لیے بڑا قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اور ہم نے ان سے کہا اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا تھا، لہٰذا لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا، ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں۔ اور ہم نے ارض و سماء اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ چیزیں فضول میں ہی پیدا نہیں کی، یہ تو ان لوگوں کا ظن ہے جو کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ اور کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی طرح نہ بنا دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یا ہم متقین اور بدکاروں کو یکساں کر دیں؟ تو اب یہ جو پھر وہی مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوم حساب قائم کرے گا۔ ایک منطقی دلیل ہے ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، تو سب لوگوں کو اپنی مرضی سے جیتے ہیں، کوئی سیکریفائس کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اللہ کا جھکا ہوا ہے، کوئی اپنی مستیوں میں ہے، تو سارے لوگ ایک ہی انجام کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یوم حساب قائم کرنا ہی تھا، یوم جزا و سزا قائم کرنا ہی تھا، تاکہ ہر بندہ اپنے عمل کے مطابق اس کا
انجام دیکھ لے۔ اور کتاب ہم نے آپ کے نازل کی ہے جو بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور اہل عقل اس میں سے سبق حاصل کریں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا، وہ بہت اچھے بندے تھے اور بکثرت رجوع کرنے والے تھے۔ اور جب پچھلے پہر ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو کہا میں اس مال کو اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں پسند کیا ہے، حتیٰ کہ وہ رسالہ سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اور آپ نے کہا ان کو میرے پاس واپس لاؤ، تو آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ نیز ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جست لا ڈالا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جو سلیمان ہیں، یہ جو گھوڑوں والی بات ہے اس کی بھی بہت لمبی ڈیٹیلز ہیں، لیکن حدیث سے بہت زیادہ چیزیں واقع نہیں ہیں، لیکن روایات سے سمجھ آتا ہے کہ آپ کا گھوڑوں کے شکر میں حضرت سلیمان کی جو نماز جو وظیفہ وہ کیا کرتے تھے وہ فوت ہو گیا۔ یعنی انہیں گھوڑے بہت پسند تھے، تو اتنے مگن ہوئے کہ اپنی نماز کو کچھ دیر کے لیے بھول گئے، جس کا انہیں بہت صدمہ ہوا، تو انہوں نے گھوڑوں کو منگوا کر ذبح کرا کے محتاجوں میں گوشت بانٹ دیا، جو گھوڑے انہیں بہت پسند تھے۔ اور ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے لیے جس چیز سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے آزمائش بھی بنا دیتا ہے، وہیں سے ہم ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے آپ کی کہیں آپ کو اللہ سے تو دور نہیں کر رہی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت سلیمان جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھوڑوں کی محبت میں اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جب ریئلائز ہوا تو انہوں نے وہی گھوڑے منگوا کے اللہ کی راہ میں ذبح کرا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بڑی پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے تابع فرما دیا جو کہ گھوڑوں سے بھی بہت تیز ہے۔ اور یہ ایک گروہ ہے مفسرین کا جو یہ بتاتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ داؤد نے شفقت سے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہار پھیرے، باقی اللہ عالم ہے۔ اور دوسرا بات یہ آتی ہے کہ حضرت سلیمان کا ایک ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا تو آپ کی کرسی پر لا ڈال دیا گیا، اور لیکن قرآن سے اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، لیکن تاریخ بنی اسرائیل سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان کے دل میں خواہش ہوئی کہ یہ سلطنت ان کی اولاد میں ہی رہے، جبکہ ان کی اولاد اس کی اہل نہ تھی۔ غالباً اسے اللہ ہی نے فتنہ قرار دیا ہے۔ بعد میں جب واقعی ان کے بیٹے کے لچھن ایسے ہی نکلے تو انہوں نے اپنی اس خواہش سے رجوع کیا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے اصل میں کیا تھا۔ میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا اور مجھے اے میرے رب، اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، جہاں آپ کو پہنچنا ہو تو آپ کے حکم پر نرمی سے چلتی، اور شیطان بھی مسخر کر دیے، وہ سب بیمار اور غوطہ زن تھے اور کچھ دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور ہماری بخشش ہے کہ ہم کسی پر احسان کر دیا اپنے پاس رکھو، کوئی حساب نہیں، بلا شبہ ہمارے یہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، اور ہم نے کہا اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے، اور ہم نے انہیں کے اہل و عیال عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور دیے، یہ اہل عقل کے لیے بڑی ہی نصیحت ہے۔ تو یہ طویل ہمیں پتہ ہے کہ ایک طویل بیماری میں رہے، اور اس کے پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایسی طویل جو بیماریاں ہوتی ہیں، بعض کو شیطان کو بھی بیماریاں لگا دیتے ہیں آگے۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ سے تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار ڈالو اور قسم نہ توڑو، اور ہم نے ایوب کو صابر پایا اور بہترین بندے جو ہر وقت رجوع کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بات ہے کہ حضرت ہم نے پتہ تھا ایوب جو ہیں ان کی جو ساری فیملی تھی، سارا خاندان تھا، پہلے وہ بہت امیر تھے، بہت دولت تھی، بہت بڑا کنبہ تھا ان کا، اور بہت خوشحال تھے، لیکن پھر بھی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو شیطان نے ایک طرح سے ان کو بہکایا کہ تم اللہ کے بڑے نیک بندے بنتے ہو، تو جب اچھا ہوتا ہے پھر تو سبھی کرتے ہیں، اصل بات ہے کہ اب مشکلوں میں کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سچا کرنے کے لیے انہیں مشکل میں ڈال دیا۔ تو مشکل بھی کیا آئی کہ شدید قسم کی بیماری آتی ہے ان کے اوپر۔ اب وہ جو بیماری ہے وہ اب ساری دنیا چھوڑ گئی ان کو، اور ان کے پوری اسکن کی ڈیزیز تھی نا، تو نظر آتی تھی، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ ان کے زخموں میں پھوڑے وہ کیڑے بھی پڑ چکے تھے، اور بہت ہی ایسی حالت تھی کہ کوئی ان کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا۔ ان کی ساری دولت ختم ہو گئی، کھیت کھلیان سب جل گیا، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس۔ تو بس ایک بیوی ان کی جو تھی وہ ان کی ویل وشر تھی، اس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ان پہ بیماری سے وہ چڑ چکے تھے، تو ایک جو وفاشوار بیوی ان کے ساتھ تھی، ایک مرتبہ اس کے منہ سے بھی ناشکری کی بات نکل گئی، یعنی بیوی کے منہ سے تھوڑی سی ناشکری کی بات نکل گئی، تو آپ نے کہہ دیا کہ میں شفا یاب ہونے کے بعد تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔
یعنی اپنی بیوی کے لیے قسم کھا لی کہ مجھے ٹھیک ہونے دے، میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اتنی ایکسٹریم تکلیف تھی اور انہیں یقین تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ یقین ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ تکلیفیں آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دور کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ماروں گا۔ اب ظاہر ہے ابتلا کے ایام میں بھی نہ ساتھ چھوڑنے والی بیوی کے لیے اگر ایک دفعہ اس کے منہ سے نکل گیا، اب وہ جب انتہا میں جب ساری دنیا چھوڑ گئی، وہ عورت آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بیوی ہے، تو وہ ایک سچی محبت کرنے والی عورت تھی، تو یہ سزا ان کے لیے کوئی مناسب تو نہیں تھی۔ تو پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو یہ ترکیب بتائی، جب وہ ٹھیک ہو گئے، سب کچھ واپس آ گیا، تو ظاہر ایک قسم کھائی ہوئی تھی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ اب آپ کیا کریں کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے لو۔ یہ انہوں نے کہا تھا میں 100 ماروں گا، 100 کوڑے، تو انہوں نے کہا کہ سورٹ آف 100 تنکیوں کا ایک مٹھا جیسے جھاڑو ٹائپ ایک چیز بنا لو اور اس کو ایک دفعہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ یعنی تم نے 100 چیزیں ایک ہی دفعہ مار دی، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو ہم نے ایوب کو صابر پایا اور قسم، یعنی اگر قسم کھا لی جائے، یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم قسمیں کھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نظریں مانتے ہیں، تو ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ وعدہ اللہ کے ساتھ جو کیا جاتا ہے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اور یہاں ایک نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے قسم نہ توڑو، اپنی قسم کو پورا کرو، اور بس طریقہ اللہ نے سلجھا دیا کہ ایسے کر لو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور یہ بھی اس موقع پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہیلہ جو ہے، اس طرح کا ہیلہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، قرآن و حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہیلہ جسے کسی سے ظلم رفع کرنا مقصود ہو جائز ہے، جبکہ شرعی احکام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دینے والے ہیلیا کی یا اس طرح کے ہیلوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے، اور جو بڑی قوت عمل والے اور صاحبان بصیرت تھے۔ اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ، اور ہم نے انہیں خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا، وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یعنی آخرت کو یاد رکھنا جو ہے وہ ان کی کمال کی صفت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پسند کیا اور ان کو برگزیدہ کیا۔ اور ہمارے ہاں وہ یقیناً نیک اور برگزیدہ لوگوں میں سے ہی تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، ان میں سے ہر ایک نیک تھا۔ یہ تو ان کا ذکر، جب حقیقت یہ ہے کہ سب متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی تو نبی ہیں، ان کا تو ذکر خیر ہے ہی، لیکن جو بھی متقی ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانے رکھے ہیں۔ اور کس طرح کے رکھے ہیں؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، اور یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ کھلے ہوئے دروازوں سے آتا ہے کہ یہ جنت کے بھی آپ کو پتہ ہے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، جس کے اندر کوئی باب صلاۃ ہے، کوئی باب ریان جو ہے وہ روزے والوں کے لیے ہے۔ تو اس طرح ہر جو اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں ان کے لیے دروازے ہیں بڑے بڑے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں، جیسے آپ نے کاؤنٹ کر کے بتایا کہ مکہ سے لے کے کسی دوسرے شام یا اتنے ملک تک چلے جاؤ تو جو درمیان کی جگہ ہے اس کے برابر بڑے بڑے دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کھول دیے ہوں گے سارے دروازے کہ آ جاؤ ان کے اندر، اور اس پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہ وہاں بہت سے لذیذ میوے اور شراب طلب کریں گے، اور نیز ان کے پاس نگاہیں جھکائی رکھنے والی ہم عمر بیویاں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نظریں جھکائے ہوئے، یعنی شرم و حیا والی عورتیں، اور یہ ایسا جو کوالٹی ہے کسی عورت کی جو شرم و حیا کا ہونا ہے، یہ جنتی عورتوں کی کوالٹی ہے۔ تو جو دنیا میں جن قدر شرم و حیا ہوتی ہے، یا جو عورتیں کوشش کر کے اپنی مینٹین رکھتی ہیں، یا جو مرد اپنے کوشش کر کے اپنے گھروں کی عورتوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ ان کی شرم و حیا باقی رہے، انہیں باہر خوار نہ ہونا پڑے، تو اللہ تعالیٰ یہ جنتیوں کی کوالٹی ہے اور اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اور حیا کو عورت کا زیور کہا گیا ہے۔ اور ان کی ہم عمر بیویاں بھی ہوں گی، یعنی وہ جو عورتیں نہ صرف شرم و حیا کا پیکر ہوں گی، ان کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ ہم عمر بھی ہوں گی۔ اور یہ چیزیں ہیں جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ یہ رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ تو تھا متقیوں کا انجام، اور باغیوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم میں جس میں وہ داخل ہوں گے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور یہ اس کا انجام اب وہ مزہ چکھیں، کھولتے ہوئے پانی کا پیپ اور ایسی دوسری چیزوں کا۔ یہ ایک اور لشکر تمہارے سامنے ساتھ گھسا آ رہا ہے، انہیں کوئی مرحبا نہیں، یہ بھی جہنم میں آ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تمہارے لیے ہی مرحبا نہ ہو، بلکہ تم ہمارے لیے اس عذاب کے پیش رو بنے جو اتنی بری قرار گاہ ہے۔
یہ وہ ہیں جو مجرم ہیں، دنیا میں بھی دوسرے سے دشمنی اور وہاں بھی ایک دوسرے کو لعنت اور ملامت کریں گے اور اپنے الزامات ایک دوسرے کو تھوپیں گے۔ اور پہلا گروہ جو وہ سرداروں، پیشواؤں اور چودھریوں کا ہوگا، جبکہ دوسرا گروہ جو بہت بڑا ہوگا ان کے پیروکاروں کا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی انڈیا میں بھی ہوگا، پاکستان میں بھی، ہر جگہ پہ دربار ہوتے ہیں، پھر ان کے گدی نشین ہوتے ہیں، پھر پورا ایک خاندان اس کے اوپر حکومت کرتا ہے، اس گدی نشینی کے اوپر پیری مریدی چلتی ہے اور سلسلہ در سلسلہ، اور یہ پیر ان کی ہر طرح کی زندگیوں کے مالک بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی نہ ان کو پڑھنے دیتے ہیں نہ لکھنے دیتے ہیں، اپنے پیروں میں بٹھا کے رکھتے ہیں، ان کی ہر چیز کے مالک بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے دونوں طبقے جب حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر یہ اشارہ ہے کہ جو کمزور اور فقیر مسلمان ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو بیسیکلی یہ جو دونوں گروہ ہیں، پہلے جو گمراہ ہونے والے بھی گمراہ کرنے والے بھی ایک دوسرے کو الزام دیں گے، لیکن ظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں وہ پھر وہاں پہ جا کے یہ بھی کہیں گے یہ جو سردار لوگ ہیں کہ کیا ہے کہ ہمیں وہ آدمی نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے شمار کرتے تھے، یعنی وہ برے نہیں تھے لیکن ان کے خیال میں برے تھے۔ اب وہ کون تھے ان کے خیال میں برے؟ یہ اشارہ ہے کمزور اور فقیر مسلمان جو شروع میں اسلام لے کے آئے، جن کے ساتھ یہ امراء جو تھے وہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جیسے بلال حبشی ہیں اور صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی، عمار بن یاسر وغیرہ۔ یہ بہت ہی کمزور اور غلام طبقے کے لوگ تھے، تو ان لوگوں کو یہ بھی مسئلہ تھا کہ اسلام کس طرح کا دین ہے جس میں سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دے، اور یہ بھی بیٹھے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے ان کے الفاظ میں ان کے غلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کہ ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے یا اب ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں۔ یہ بات حق ہے کہ ہم کہ جہنمی باہم ایسے ہی جکڑیں گے۔ کہہ دیجیے میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں، اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی الہ نہیں، وہ یکتا ہے، سب کو دبا کر رکھنے والا ہے، اور ارض و سماوات جو ان کے درمیان ہے سب کا سب رب وہی ہے، غالب، معاف کرنے والا ہے۔ ان سے کہیے یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے جسے تم اعراض کر رہے ہو، مجھے تو عالم بالا کے متعلق کچھ علم نہ تھا جبکہ وہ جگڑ رہے تھے۔ یعنی عالم بالا پہ کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ عالم یعنی فرشتوں کی بحثوں کا مجھے کچھ علم نہ تھا، مجھے وحی سے ہی علم ہوا ہے، اس لیے قیامت کی اس بڑی خبر کا بھی مجھے علم جو ہے وہ وحی کے ہی ذریعے ہوا ہے۔ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قیامت کی ظاہر وحی کے ذریعے ہی آئی ہیں، لیکن ایکچول وقت کیا ہے، کب ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے تو صرف اس لیے وحی کر دی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، اور تو جب اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ چنانچہ سب فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تجھے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روکا؟ کیا بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے اور یوم قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ اور کہنے لگا اے میرے رب، قال ربی فانظرنی، مجھے مہلت دیجیے، الی یوم یبعثون، اس وقت تک جب تک کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ شیطان کو پتہ ہے کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یہ وہیں سے ہے جہاں سارے معاملات ہو رہے تھے، لیکن آگے لوگوں کے اندر یہ یقین نہیں بیٹھنے دیتا کہ آپ کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ یہ دیکھیں اس کی ترکیب ساری کیا ہے، یا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ سے مکالمے کر کے آیا ہوا ہے، اور دنیا میں جو سب سے زیادہ ہٹ درمی جو انسان کے اندر آ رہی ہے، جن کو آخرت کا خوف نہیں ہے، جن کو اللہ کا سامنے کا خوف نہیں ہے، وہی ہیں جو سب سے زیادہ ڈھیٹ اور جمے میں لوگ ہیں، اور یہ شیطان ان کے اندر سے اس خوف کو نکال دیتا ہے۔ آخرت کا یقین ختم ہو جاتا ہے جب انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جان بوجھ کے یہ کر رہا تھا کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جائے۔ فَقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، فرمایا اچھا تمہیں مہلت دی جاتی ہے، اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اِلَى یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اِلَى عِبَادَكَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ، دیکھیے پھر سے کتنی دفعہ مخلص بندوں کا ذکر آ گیا، مخلصین مخلصین مخلصین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ اللہ سے خود ہی کہہ رہا ہے بجوز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ تو جو لوگ خالص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں،
اور ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ تو جو لوگ شیطان کے ساتھی نہیں ہوتے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں، وہ ان کو دل میں وہ اپنی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے انہیں خالص کر لیا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری اتباع کرتے ہیں۔ یہ کتنے شدید مکالمات ہیں دونوں کے، اللہ تعالیٰ کے بھی اور شیطان مردود کے بھی۔ وہ دعوے سے کہہ رہا ہے کہ میں سب کو تیری راہ سے بھٹکا دوں گا، اور اللہ دعوے سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سب کو، تمہیں اور ہر وہ انسان جو تمہاری اتباع کرے گا، میں اس کو جہنم سے بھر دوں گا۔ قل کہہ دیجئے ما اسألکم الیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانتا اور نہ ہی میں کوئی تکلف کر کے نبی بن رہا ہوں۔ تکلف کیا کہتا ہے؟ تکلف بیسیکلی بناوٹ ہوتی ہے، یعنی میں کوئی اپنے مرضی سے تو بنایا، اپنے آپ کو رسول نہیں بنایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، اس نے مجھے چنا، اس نے مجھے وحی دی، اس نے مجھے تعلیمات دیں، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں سکھاؤں، اور یہ سارا کچھ کرنے کا میں آپ سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا۔ میں تو آپ سے کوئی بندہ ہر کام کی اجرت لیتا ہے نا، لیکن اس کام کی تو انہوں نے اجرت بھی نہیں مانگی، تو پھر نہ ہی میں جو ہے وہ تکلف کے، اور ہمیں عام زندگی میں بھی جو ہے نا تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں نارمل سیدھی سمپل زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور تکلف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجرت نہیں چاہتا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، اور بناوٹ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور یہ کہ قرآن جو ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن ہے یہ اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور کچھ مدت تمہیں اس خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی۔ تو ابھی تو تمہیں سمجھیے جو قرآن ہے، اب آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے، ابھی آپ کے دماغ میں نہیں آ رہا، ابھی آپ کو دل نہیں مان رہا، نہیں، لیکن جب آپ اس کو روز روشن کیا مطلب دیکھ لیں گے تب آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور وہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ صرف دیکھ ہی سکیں گے اور صرف پچھتا سکیں گے، اس وقت کوئی بھی آپ کے پاس معاملہ جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا۔ اور ایک بناوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض کا جو علم والے لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے نا محفل میں، تو انہیں بڑا، ایسے لوگ جن کے پاس علم ایکچولی کم ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرنے کے لیے۔ لوگ ان سے کوئی سوال پوچھیں تو آگے سے نہیں بھی پتہ ہونا تو کوئی نہ کوئی بات بتا دیں گے، اور باتوں میں گھما پھرا کے بات کریں گے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کے پاس علم کم ہے۔ لیکن جن کے اندر بناوٹ نہیں ہوتی، جو سچے ہوتے ہیں، جو ایکچولی علم والے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے تو کہیں گے کہ اگر مجھے نہیں پتہ کسی بات کا تو صاف کر دیں کہ سوری، مجھے اس کے بارے میں ابھی میرا علم کچا ہے یا محدود ہے یا نہیں ہے، میں آپ کو پتہ کر کے بتا سکتی ہوں یا بتا سکتا ہوں، یا اللہ عالم۔ تو یہ ایک سچے عالم کی نشانی ہے، کیونکہ کسی کا بھی علم مکمل نہیں ہوتا، وہ کتنا بھی بڑا عالم ہے اس کا علم مکمل نہیں ہوتا، اور اس چیز کو مان لینا۔ ہم نے ایک واقعہ بھی پڑھا تھا، ایک تھے حنبل تھے میرے خیال میں، جو ہمارے امام ہیں، تو ان کے پاس کسی نے ان کا سنا کہ وہ بہت، یعنی وہ فتوی دیتے مفتی تھے، تو ان کے پاس کوئی بہت دور سے آتا ہے ان کے پاس اور آ کے کچھ سوال پوچھتا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کا نہیں پتہ، تو وہ اتنا حیران ہو کہتے ہیں میں اتنے کہاں سے چل کے میں پہنچا ہوں کہ آپ کو آتا ہوگا، آپ نے صاف کہہ دیا مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ تو نہیں پتہ۔ تو بات ہے کہ ان کو یہ نہیں کہا کہ ہائی یہ آیا میں اتنی دور سے تو اب میں اس کو کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا جواب دے کہ اپنی جو ہے وہ بنا لوں کہ میں حنبل ہوں۔ تو اصل علم یہی ہے کہ علم والے لوگ حنبل ہوتے ہیں، اور وہ جہاں نہیں پتہ وہ مان لیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ صاد جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اب ہم الزمر پہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیات ہیں اس کی 75، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ غالب حکیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اور لہٰذا آپ خالص اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے، اور یاد رکھو بندگی خالص اللہ کی ہی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں
ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اب یہ وہ بات ہے جو سب سے ٹیڑھی ہے، جو اس وقت بھی ٹیڑھی تھی اور آج بھی ٹیڑھی ہے، اور یہی وہ ساری چیز ہے جو شرک کا باعث ہے۔ تھوڑی تھوڑی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن زندگیوں میں ابھی بھی، میجورٹی زندگیوں میں ابھی بھی چل رہی، سوائے اللہ ماشاء اللہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے یا اپنے لیے خالص کر لے۔ جو خالص نہیں ہوتے، جن کا ایمان خالص نہیں ہوتا، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب ایک جو ہے وہ جو شیطان نے جو شرک کا عقیدہ ہے نا، وہ کیا ہی ایسے کہ ایک عقیدت اور تکریم کے پردے میں ڈال دے اور انسان کو سمجھا دیا کہ یہ جو اب ہم اتنی عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں آج کل، تو ہر چیز آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پہ بھی، کیا کیا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاؤں چوم رہے ہیں، ان کے ارد گرد جھوم رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ان کے جو ہیں وہ عورتیں بھی ان کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، عجیب و غریب چیزیں، اور وہ اتنے جو ہیں وہ تکریم کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے کوئی شاہ صاحب ہیں، کوئی بابا صاحب ہیں، کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی بڑے بڑے نام دیے ہیں ان کو، لمبے لمبے سلسلے کہ پوری پوری سمجھو کہانی بن جائے، اتنے لمبے لمبے نام ہیں، اتنے لمبے لمبے سلسلے انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں۔ ہم اب قرآن کا تقریباً ہم جو ہے وہ 3/3 پڑھ چکے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سوائے آپ کے نیک اعمال کے آپ وسیلے ڈھونڈیں یا اللہ کے ناموں کے؟ یہ پھر دیکھیے وسیلے، ایک روایت کسی نے یہاں پہ کوٹ کی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ یہ جو لوگ جو پیروں کو مانتے ہیں، جنید بغدادی آپ کو پتہ ہے ایک بزرگ گزرے تھے، اور ان کے متعلق ہم نے بھی بچپن میں بہت سنا ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ میری ملنے والی تھی، اس کے گھر گئے، بچپن کی دوست، اس کے گھر میں پورا ایک کیلنڈر لگا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ان کو 11ویں والا پیر بھی کہا جاتا تھا، اور پورا ایک بنی ہوئی تھی سٹوری، پرنٹ ہوا ہوا تھا، جس میں دریا ہے، اس میں کشتی ہے، اور نیچے لکھا ہوا تھا لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، یعنی اگر تم 11ویں والے پیر کا نام لو گے تو آپ کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی جو ہے وہ تر جائے گی۔ تو اتنی عقیدت تھی کہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو ایک جو کھیر پکتی تھی اور اس کو بانٹا جاتا تھا اس پیر کے نام سے، 11ویں والے پیر کے نام سے، یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چونکہ یہ چیزیں اوپر سے چلتی آ رہی تھی تو لگتا تھا کہ یہ سارا دین کا حصہ ہے۔ تو انہی سے متعلق ایک روایت ہے میرے سامنے کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی دجلہ یعنی ایک دریا ہے، بغدادی اس کا مطلب ہے کہ وہ بغداد میں تھے اور عراق کے باشندے تھے، تو تشریف آئے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ کرامتیں ہم خود ہی جوڑ لیتے ہیں اپنے پاس سے ہی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے تو صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو رستے بنائے تھے، ابھی اور کسی کے لیے تو نہیں بنائے تھے۔ تو انہوں نے زمین پر چلنا، یعنی پانی پہ ایسے چل رہے ہیں جیسے زمین پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں ایک شخص آیا اور اسے بھی پاس جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا تو عرض کیا کہ میں کس طرح ہوں؟ انہوں نے فرمایا تم جنید کہتے ہوئے آ جاؤ تو پانی تمہارے لیے بھی زمین کی طرح بن جائے گا۔ سوچیں ذرا۔ اور جب بیچ دریا کے پہنچا تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھے جنید کہلاتے ہیں، میں بھی کیوں نہ یا اللہ کہوں؟ تو اس نے اللہ کہا تو ساتھ ہی غوطہ لگا لیا اور پکارا حضرت میں چلا۔ تو انہوں نے پھر سے فرمایا کہ تم جنید کہو گے تو اوپر آؤ گے، اللہ کہو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ سوچیں ذرا۔ اور پھر جب وہ پار ہوا تو حضرت یہ کیا بات تھی، آپ یا اللہ کہیں تو پار ہو اور میں کہوں غوطہ کھاؤں؟ تو فرمایا اے نادان، ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک رسائی کی ہوس ہے، یعنی اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے میرے تک پہنچو تو میں پھر تمہیں اللہ تک لے کے جاؤں گا۔ یہ اس طرح کی روایتیں خود گھڑ گھڑ کے ان بزرگوں کے ناموں سے جوڑی ہوئی جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے غرق کر دی، اور ہم لوگوں نے ان کو اندھی عقیدت میں ایسی چیزیں جوڑ دی ہیں کہ انہی کو اللہ کے مقابلے لا کھڑا کیا ہے، اور سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا وسیلہ بنیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ام اتخذوا من دون اللہ شفاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو دوسرے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہو کیا وہ سفارش کریں گے، خواہ ان کے اختیارات میں کچھ بھی نہ ہو، خواہ وہ سمجھتے نہ ہو؟ ہم تو پتہ ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا تو اپنی زندگی پہ اختیار نہیں ہے، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، اٹھ کے آ نہیں سکتے، کسی کو نہیں پتہ ان کا کیا معاملہ ہوا، آگے کہاں ہیں ان کی روحیں، علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن آپ لوگوں نے ان کو کیا بنا دیا، اور اس کے پیچھے ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا جو ان کو آج بھی مانتی ہے اور اندھوں کی طرح مانتے ہیں۔ سوچیں قرآن کہاں کہہ رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے اپنے ارد گرد ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں تھوڑا سا خالص کر لیا اپنے لیے، اور ہم ان چیزوں سے نکل ہیں جو سری شرک ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں بچپن میں یہ چیزیں ارد گرد محلے میں ہر جگہ یہ چیزیں عام تھیں، یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔
اور جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اللہ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ سب کو دبا کر رکھنے والا ہے۔ اس نے ارض و سما کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور رات کو دن پر، دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ ہر ایک مقررہ وقت تک یوں ہی چلتا رہے گا، اور یاد رکھو وہی سب پر غالب اور بخشنے والا ہے۔ اور اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسے اس کی بیوی بنائی، اور تمہارے لیے مویشیوں سے 8 جو ہے وہ مذکر مونس پیدا کر دیا۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری یہ بہت معروف جانور تھے اسے زمانے کے۔ جب یہ لوگ انہی کو پالتے تھے تو ان کے جوڑے جوڑے کریں تو 8 بن جاتے ہیں۔ تو اہل انہی سے پالتے تھے، انہی کے ذریعے شرکیہ رسوم جاری کر رکھی تھی، اور پاک و ہند میں بھی لوگ انہی جانوروں کو اور ان کے دودھ کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جانور ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کسی پہ ہم سفر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ کھاتے ہیں، کسی کی اون استعمال کرتے ہیں، کسی کا دودھ پیتے ہیں، اور انسانوں نے کیا کر لیا، انہوں کو اپنا جو ہے وہ چڑھاوے چڑھانے کے لیے اور شرکیہ رسوم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں رکھتا ہے، اور ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ہے اللہ تمہارا رب، اور بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اب 3 تہیں آپ سوچیں کہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے، پھر اندر سے ایک جو رحم ہوتا ہے، اور پھر اس رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فلوئڈ رکھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بچے کو رکھا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کس لیے؟ کہ بچہ پیدائش تک ایک انتہائی محفوظ جگہ پر رہ سکے، وہ جو جھٹکے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو تکلیف نہ دیں، اور بحفاظت اپنی لائف مکمل کرے ماں کے پیٹ میں، اور دنیا میں بحفاظت آ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حکمت ہے۔ 3 پردوں کے اندر اللہ نے جو ہے وہ بچے کو رکھتا ہے، اور اس کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، تمہارا بادشاہی صرف اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر تم کہاں پھیر دیے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں۔ اگر تم شکر کرو تو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بار گناہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ بہت دفعہ یہ آیت آ چکی ہے۔ اور ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور پھر تمہیں رب کے ہاں ہی لوٹنا ہے، اور تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ ہمارے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے وہ تو چلو ظاہر ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، لیکن جو ہمارے دلوں میں جو ہم سوچتے ہیں، جو خیالات ہیں، جو بغض ہیں، جو کینے ہیں، جو حسد ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ہماری سوچوں تک سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، جب اسے نعمت سے نوازتا ہے تو بھول جاتا ہے جیسے اس سے قبل اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہ تھا، ٹوٹل اگنورنس۔ اور پھر اللہ کے شریک بھی بنا لیتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے تو یقیناً اہل جہنم میں سے ہے، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں کی خصوصیت اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں لا کے رکھ رہا ہے، اور ہم بھی جب بات کرتے ہیں جیسے اسلام سے پہلے کہ تم دور جہالت ہی بولتے ہیں اس کو، کیونکہ جب علم نہیں ہے، سچا خالص علم نہیں ہے جس کے مطابق اپنی زندگیاں سنوار سکیں، تو وہ دور جہالت ہی ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاہل ہونا یا جن کے پاس علم نہیں یا علم والا ہونا، کیا دونوں ایک جیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ بہتر ہے کہ یا جو رات کے اوقات میں قیام و سیام میں یا سجدے میں عبادت گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، ان سے پوچھئے کیا وہ جانے والے نہ جانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اب دونوں کمپیریزن ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ ایک شخص ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، یعنی دن میں اپنے کام کرتا ہے، نارمل زندگی گزارتا ہے، ویسے باتیں کرتا ہے، لیکن رات کا کچھ حصہ اس نے مخصوص کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اپنے نیند میں سے وہ ٹائم نکالتا ہے، سونے کا ٹائم تو رات کا ہوتا ہے نا، تو دن تو آپ کا سب کے لیے پہلے ہی ڈیووٹیڈ ہوتا ہے، فیملی کے لیے، دنیا کے لیے، اندر کے لیے، باہر کے لیے۔ رات آپ کی ہوتی ہے جس میں آپ سوتے ہیں، اور اس رات کے اندر سے اس نے اپنے لیے ٹائم نکالا
تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکے، اور اللہ تعالیٰ وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایسے شخص اور جو عام لوگ ہیں جو جم کے سوتے ہیں اور جم کے کرتے ہیں ڈٹائیاں، تو وہ برابر تو نہیں ہو سکتے نا، مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کا ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ یہاں پھر سے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی شان بتائی ہے۔ ہر جگہ صبر کرنے والوں کے بہت سے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں بلا حساب اجر دیا جائے گا، یعنی سب کے اجر جو ہیں وہ ان کو ملیں گے، اور جو ہیں وہ ان کو تولے جائیں گے، ان کے اجر، ہر نیکی کو تولا جائے، ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں نا، ان کا وزن کیے جائیں گے، اور اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ جو بھی اللہ کا سیٹ اپ ہے ناپنے کا وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں حضرت علی کا ایک قول ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایسے بندہ جیسے چلو بھر بھر کے نا، جیسے آپ دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں، کوئی کاؤنٹ نہیں کہ آپ کو کتنا دے دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بلا حساب اس کا اجر دیں گے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں آزمائشوں اور میں گھرا رہا، جو شخص بھی دنیا میں آزمائشوں میں گھرا رہا اس کو لایا جائے گا، اور ان کے جو ہے نہ تو ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا اور نہ ہی ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے لائے جائیں گے۔ یہ وہ دنیا میں اتنا کچھ بھگت چکے ہیں، اتنی تکلیفوں سے گزرتے رہے ہیں کہ اب ان کو مزید جو ہے وہ پریشان نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے جو ان کا اجر اللہ نے محفوظ کر کے رکھا گا ان کی تکلیفوں کے بعد۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا اجر لکھ دیتا ہے۔ تو جب کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آپ کو اپنے بچے کی طرف سے تکلیف، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ کو خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، یا مال کی تکلیف آتی ہے، صحت کی تکلیف، تو جو ہم برداشت کرتے ہیں نا، سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، واویلا نہیں کرتے اور مصیبت کو سر پہ سوار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بے حساب اجر دیتا ہے۔ اور وہ اجر جو ہے وہ کبھی کبھی دنیا میں بھی ملتا ہے، کبھی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ آخر پہ ذخیرہ کرتا رہتا ہے، اور آخرت والے دن اس بندے کو جو مشکلوں میں گھرا رہا اس کو اللہ تعالیٰ لائے گا، اور وہ ایک اجر جو ہے نا وہ جیسے ایک بالٹی میں پانی بھر کے نہیں انڈیل دیا جاتا آپ کے اوپر، تو وہ اجر کو انڈیلا جائے گا، ان لمیٹڈ اجر اس کے اوپر انڈیلا جائے گا، اور اس کو بلا حساب جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جب اس کو اتنی فضیلت مل رہی ہوگی تو وہاں جو لوگ جنہوں دنیا میں بہت خوشحالی میں زندگی گزاری، بے شمار نعمتیں تھیں ان کے پاس، اتنی نعمتیں کہ دماغ خراب ہو گئے ان کے، اتنی نعمتیں کہ اسلام اٹھ گیا، فیتھ اٹھ گیا، آخرت کا خوف اٹھ گیا، صرف ناچ گانے رہ گئے اور دنیا داری رہ گئی، اور شیطان کے جو ہیں وہ چیزیں پیچھے رہ گئیں، تو ایسے لوگ کہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں ہمارے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیتا، آزمائشوں میں ڈال دیتا تو اچھا تھا، ہم وہاں بھگت آتے اچھا تھا، کم از کم یہاں پہ یہ فضیلت ملتی اور اس طرح کا اجر ہمیں بھی مل جاتا، اور ہم ان گناہ گاروں میں شامل نہ ہوتے، جہنمیوں کی لسٹ میں نہ لگے کھڑے ہوتے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، آزمائشوں پہ قائم رہتے ہیں، وہ سب سے بڑی آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ دین کی راہ میں اگر ہم اس کے اوپر جمے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے وہی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب بغیر ان لمیٹڈ اجر دے گا۔ اور ایک اور چیز کے بارے میں یہ اجر آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ ہے روزے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر میں دوں گا، ہر چیز کا اجر اللہ نے کہتا ہے نا، اس نیکی کا 10 گنا دوں گا، یا میں بڑھا کے 700 گنا بھی کر سکتا ہوں، لیکن روزے کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں دوں گا، بس کوئی حساب ہی نہیں اس کا۔ تو اللہ کی رحمت جتنی بڑی ہے، سوچیں کتنا اجر دے گا جو اللہ کے لیے خالص ہو کے روزہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے سارے قاعدے بھی پورے کرتے ہیں۔ اور ان قاعدوں کے اندر سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ نماز وغیرہ تو ہم سب کر ہی لیتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو ہماری اخلاق، جو ہماری زبان ہے نا، وہ نہیں رکتی، نہ برا بولنے سے، اور ہم بس زبان کو کنٹرول کریں تو انشاءاللہ ہمارے باقی اعمال بھی کنٹرول ہو جائیں گے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور آپ کہیے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسی کی عبادت کروں، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے خود ہی مسلم بنوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے میں تو اپنے دین کو خالص اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ ان الی ذلک هو الخسران المبین، اور تم سے چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو،
کرتے رہو. کہیے کہ اصل خسارہ والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارہ میں ڈال دیا. دیکھو یہی صحیح خسارہ ہے. یعنی جب آپ گھر کے اندر بڑے ہوتے ہیں تو صرف آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار نہیں ہوتے، آپ ایک نسل کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے گرد کئی لوگ ہوتے ہیں، آپ کے غلام ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں. جب آپ لوگ مان لیتے ہیں کہ آپ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو پھر آپ کی ہر بات کو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو ضرور دیکھیں کہ آپ کی جو باتیں فالو ہو رہی ہیں وہ آپ کے لیے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے خسارے کا باعث نہ ہوں. ان کے اندر ہمارے دین میں ان کی کوئی نہ کوئی اوتھینٹسٹی موجود ہو، ورنہ ہمارے عمل ہمارے گلے کا پھندا تو بنیں گے. جو ہمیں فالو کریں گے وہ بھی ان کا پھندے ان پہ بھی پڑیں گے اور ہمارے پر بھی پڑیں گے. ہمیں دگنے عذاب ہوں گے کیونکہ ہم خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکایا. اپنے اعمال اس لیے بھی درست کرنا ضروری ہے تاکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں فالو کر رہے ہیں، وہ صحیح چیز کو فالو کریں، چاہے 1% ہی کیوں نہ ہو. بات صحیح ہونی چاہیے. پھر آگے بات کہ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ان کے نیچے بھی. اب ایسے لوگ جنہوں نے خسارے کی زندگی چن لی اپنے لیے، ان کے لیے کیا ہوگا اللہ کے ہاں؟ اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ. یعنی ان کے اوپر جو ٹینٹس ہیں، سائبان ہیں، پردے ہیں، وہ بھی آگ میں جھلس رہے ہوں گے اور نیچے بھی آگ. اور یہ بات اللہ اپنے بندوں کو اسی بات سے ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ کہ کیا کہہ رہا ہے؟ عباد یا عبادی فتقون، اے میرے بندو میرے سے ڈرو. اے میرے بندو اس وقت سے ڈرو جب آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے صرف آگ ہوگی. اب یہ بھی دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں آج کل جو ماڈرن مسلمان ہیں، جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں، یہ ینگ جنریشن ہے نا، اب جب بھی ان کے ساتھ جنت دوزخ کی بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں، کچھ دن پہلے کسی نے ایکچولی بڑا مذاق بنایا ہوا تھا اور ایک لکھ کے ڈالا ہوا تھا، ایک شعر سا بنایا ہوا تھا کہ ہم تو ساری زندگی جنت دوزخ سے ڈرائے گئے. تو بھئی جنت دوزخ سے ڈرانا اللہ تعالیٰ یہ حق ہے. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں دوزخ سے ڈر جاؤ، وہ بہت بری جگہ ہے. اور ہر طرح سے اللہ ایکسپلین کر رہا ہے کس کیٹیگری کے لوگ کون سے جہنم کے درجے میں جائیں گے، منافق کہاں جائیں گے، کافر کہاں جائیں گے، مشرک کہاں جائیں گے، جو مسلمان جو ہم کرتے ہیں تباہیاں مچاتے ہیں دین کے ساتھ، ہم کہاں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہر دوسری آیت میں دوزخ سے ڈرا رہا ہے. تو ہم کو اپنی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے. جہاں اللہ دوزخ کی بات کرتا ہے، آگ کی بات کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ جنت کی بات بھی کرتا ہے. خوشیاں بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں. سو پریفرنس یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو جب ایک دوسرے کو سمجھائے اچھی باتیں تو جنت کا ذکر کرے، اچھائیوں کو پہلے کرے. لیکن دوزخ برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ دوزخ ہے اور اس کا جو ہے وہ حساب کتاب کے بعد ہے. دوزخ میں خدا نہ خواستہ اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدلا تو دوزخ جو ہے وہ بن سکتی ہے مقام کسی بھی انسان کا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے. لہٰذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے. آ گئی نا بات پھر وہی اگلی کہ جو بچ جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھی، اور جنت دوزخ سے بہت بہتر جگہ ہے، بہت بہتر جگہ ہے. تو ان کے لیے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. کس بات کی؟ انہیں جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرتے ہیں. یہی ہیں وہ جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی اہل عقل ہیں. صاف معاملہ کلیئر ہو گیا ہمارے سامنے. یہ بہت بڑی حجت والی آیتیں، اگر کبھی آپ سے کوئی ایسی بحث کرے تو یہ آیت اس کے سامنے لا کے رکھیں. اور قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی جہاں پہ جنت اور دوزخ ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں ہمارے سامنے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، وارن کرنے کے لیے کہی ہیں کہ ابھی سنبھل جاؤ، ورنہ دوزخ بہت بری چیز ہے. اور جو لوگ نیک ہو جاتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں بات کو، اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرتے ہیں. یعنی بہترین پہلو کیا؟ خوش دلی اور خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے ہیں. نماز ادا کرنا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کیا مسئلہ ہے، اب نماز پڑھنی پڑ گئی ہے، اچھا یہ ابھی پڑھ لیتا ہوں. نہیں، خوش دلی سے. یہ نہیں کہ تھوپی گئی ہے، ہاں بھائی اللہ کا حکم ہے، ہم نے پڑھنی ہے، بات ختم. اور پھر یہ کہ جو آخرت اور دنیا، اور میری آخرت کی جو دنیا کی جو فلاح ہے کی جو کنجی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو عزت دے اور جس کو عظیمت دے. اور پھر جو لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اہل عقل ہیں، اور جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی آپ ایسے شخص کو نہ تو چھڑا سکتے ہیں جو کہ آگ میں گر چکا ہو، اور لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے
بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں سے بہا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، پھر سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کرتا ہے، پھر جو بن پر آتی ہے اور پھر تم دیکھتے ہو وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر سے بس بنا ڈالتا ہے۔ بلا شبہ اہل عقل کے لیے اس میں سبق ہے۔ اب دیکھیں، ایک یہ آنکھوں دیکھی بات ہے نا، ہم خود ہی ایک گندم لے رہے ہیں، گندم لگائی آپ نے، سال کے شروع میں لگاتے ہیں، کھیتی بالکل چٹیل میدان ہوتی ہے، آپ اس کو کھیت بناتے ہیں، زمین نرم کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اگتی ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس میں سے گھاس پھوس نکالتے رہتے ہیں، اس کو پلنے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی سرمایہ ہے، وہ زندگی کا دار و مدار ہے اس کے اوپر۔ پھر جب وہ پک جاتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پیلی پیلی اتنی خوبصورت لگتی ہے جیسے سونا پھرا ویسے گندم کے کھیت اگر کسی نے دیکھے ہوں تو۔ پھر وہ پک جاتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر وہ کٹ جاتی ہے، دانے نکل جاتے ہیں اور پیچھے بالکل وہ بھس بن جاتی ہے، اور اس بھس کو جو بعد میں وہ جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک چیز بنی، پیدا ہوئی، پھل دیا، ختم ہو گئی، کھیت پھر سے ویران ہو گیا، پھر کوئی نئی چیز لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں ان کو دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ تم بھی وہی چیز ہو میرے لیے، جس طرح میں نے گندم پیدا کی، جس طرح کوئی بھی پھل سبزی پیدا کیا، جس طرح کوئی بھی چیز پیدا کی اور وہ چلی جاتی ہے، تم بھی اسی طرح کھیتی ہو، تم نے بھی جانا ہے، اور پھر سے میرے حضور اپنے مرضی سے میں آپ لوگوں کو ایک وقت مقررہ پر پھر سے کھڑا کروں گا۔ اور پھر یہ کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ دو طرح کے لوگ پھر ایک آیت کے اندر آگے، مقابلہ مقابلہ مقابلہ۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو، اور جیسا جو سبق نہیں لیتا، لہٰذا ہلاکت ہے اس دل کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر آ گیا کمپیریزن، ایک وہ جس کا اللہ نے شرح صدر کر دیا۔ اب شرح صدر کیسے ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا شرح صدر ہو گیا؟ سب سے پہلے ایک انسان جب شرک کو چھوڑ دیتا ہے اور توحید پر آ جاتا ہے تو سمجھے آپ کا شرح صدر ہو گیا۔ اللہ نے آپ کے دل کو حق کو قبول کرنے کے لیے کھول دیا، آپ کے دل سے موریں ہٹا دی، آپ کے دل سے زنگ اتار دیا، اب آپ جو ہیں وہ لینے والے بن گئے۔ پھر یہ کہ جب وہ جہالت کو چھوڑ کر علم پہ آ جاتا ہے، جب سچے علم کو، نفع بخش علم کو سیکھنے کی طرف آتا ہے تو سمجھے آپ کا شرح صدر ہو گیا۔ پھر اس کو جو ہے وہ غفلت چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اپنی من مانیاں نہیں کرتا، دنیا کے جو بنے ہوئے جو نظام ہیں ان کے اندر سے اپنے جو اللہ کا نظام ہے اس میں سے خیر ڈھونڈتا ہے اپنے لیے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو دیکھتا ہے اور ذکر پر دوام اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی زبان کے کلمات میں اللہ ہوتا ہے ہر وقت، کبھی الحمدللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی ماشاءاللہ، کبھی سبحان و تعالیٰ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو چیز دیکھے گا اس کو اللہ کی قدرت یاد آئے گی۔ پھر اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پھر ایسے لوگ جو یہ کرتے ہیں پھر ان کے اندر سے پھر وہ گالی گلوچ، بد زبانی، بری یہ جو چیزیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ اس طرح کی دو چیزیں ایک جگہ تو نہیں رہ سکتی نا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کا دل حق کے لیے کشادہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس اندر سے وہ دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے، وہ بہادر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کینے کو بھی نکال دیتے ہیں، بغض نکال دیتے ہیں، حسد نکال دیتے ہیں، غیبت نکال دیتے ہیں، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور وہ خالص ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہی شرح صدر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو مل جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لیکن جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ویل کیا ہوتی ہے؟ بربادی، یا ایک ویل جو ہے وہ ایک جہنم کے ایک وادی کا بھی نام ہے، ویل، ٹھیک ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت و ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کی باتیں کھل اٹھتی ہیں، ان کو گھٹن ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے یا آخرت کے ذکر سے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا مصیبت ہے، کیوں آخرت آنی ہے، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے کیوں نہیں جی سکتا، کیوں مجھے یہ سارا کچھ فیس کرنا ہے۔ وہ ایک ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، چونکہ وہ فیس نہیں کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ اب ان کے کہنے یا نہ کہنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی نا، جو ہے سو ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔
تو ایسے لوگوں سے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے دل کی جو سختی ہے اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں اس کے لیے، یعنی اللہ کسی کے دل کو سخت کر دے، اور دل کی سختی کا سب سے زیادہ جو ہے اثرات ہمارے ارد گرد کے لوگوں پہ پڑتے ہیں، کیونکہ جب انسان سخت دل ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی نرمی انسانوں کے لیے بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر جو انسانوں کے لیے درد ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، وہ تڑپتا نہیں ہے۔ ہم بہت سارے نیک کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کو اب خیرات دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی یتیم کا خیال کر رہے ہیں، بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں جا رہی ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا، اب کتنی دفعہ کتنا کچھ ہم نے ادھر ادھر پہنچایا، لیکن ہمارے دل ہمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے مال ضائع نہیں کرے گا، ہم نیکی کریں۔ لیکن جن کے اندر یہ سختی ہوتی ہے نا وہ خود نہیں کر سکتے، ان کا دل ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ سخت دل ہونا جو ہے نا وہ سب سے سخت چیز ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ان دیہاتیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے دلوں سے رحم کو اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی اگر آپ اتنے سخت دل ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی چوم نہیں سکتے، پیار نہیں کرتے، ان کے لاڈ نہیں اٹھاتے، تو اس سے زیادہ سختی اور کیا ہوگی کسی کے دل میں؟ تو ایک شخص نے آپ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی خود جا کے دو، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ جب آپ کو اس کی سچویشن اور بے بسی سمجھ میں آئے گی اس بچے کی، تو آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی کہ بھئی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، اب اس کا خیال کیا جائے، اس کی کوئی ذمہ داری اٹھا لیں، اور یہ نہیں کہ اپنے کارڈ پہ چارج کر دیں۔ کبھی کبھی خود جائیں، ملیں ایسے لوگوں سے، مشکلیں دیکھیں، ان کے حالات زندگی کو دیکھیں، ان کے لائف سٹائل کو دیکھیں، یہاں سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں کو وزٹ ضرور کرے، کبھی آرفنیج میں جا کے دیکھیں، ان کی ضرورتیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، اور پھر بھی وہ بچے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی یہ کہ اپنی محبت اور الفت کا مظاہرہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اوپر کریں، اس سے دل کی سختی جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ، یہ بہت ہی بدبختی ہے اگر اللہ کسی کا دل سخت کر دے، اور یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جن سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلد اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ اور جو قوم جو ہے افمن، بھلا جو قوم جو یوم قیامت سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا، رد کرے گا، نہیں روکے گا، اور اس کی بے بسی کیسی ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کرتوتوں کا تم مزہ چکھو۔ ان سے پہلے کہ لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں شعور تک نہ تھا، پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآن وہ جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ کی مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص بد سرشت اور باہم جھگڑا کرنے والوں کا غلام ہے، اور دوسرا صرف ایک آدمی کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں ایک ہوں، اس لیے اس کائنات کا نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ اگر ملٹیپل لوگ چلانے والے ہوں تو کبھی بھی نہ چل سکے۔ یعنی ایک شخص ہے، میں نے دیکھا کہ کسی گھروں میں جہاں ملٹیپل لوگ ہوں نا حکم چلانے والے، وہاں کی میڈز بھی نہیں ٹکتی، وہاں پہ ساس آئی تو الگ بات کر گئی، بہو آئی تو الگ کر گئی، بیٹا ہے تو الگ کر گیا، ہر کسی کے اپنے روبت، وہ کہتی ہیں یہاں سے نکل ہی جاؤ۔ اور جہاں ایک گھر میں ایک بندے کا رول ہوتا ہے وہاں پہ سب سکون سے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتا ہے کہ ایک بندہ جس کے بدتمیز قسم کے 6-8 جو اس کے ہوں باسز، اور ایک جس کا ایک ہی ہو، تو کون بہتر ہوگا؟ کس کی زندگی سکون میں ہوگی؟ جس کا ایک ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ انک میتن و انہم میتون، اے نبی بلا شبہ آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، اور آخر کار یوم قیامت تم سب اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے۔ یعنی اپنے یہاں پہ پھر واضح کر دے کہ آپ سلم ایک انسان ہیں اور آپ کو فوت ہونا ہے، اور
باقی سب نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، اور یوم قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہاں پہ لوگ جھگڑیں گے۔ کس بات پہ جھگڑیں گے؟ اپنے اپنے حقوق کے اوپر، کہ یہ میرا حق، یہ ہے میرا، کیونکہ وہاں پہ جب لین دین ہوں گے لوگوں کے حقوق کے، تو وہاں پہ بہت سے معاملے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ آپ کی لینے دینے کو ہوگا تو کچھ نہیں، آپ کی نیکیاں اور گناہ ہوں گے جو پھر ایک دوسرے کی طرف آئیں گے اور جائیں گے اور لوگ جھگڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ہی یہ جھگڑے وہاں بہت ہی مہنگے پڑ جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے معاملے اس دنیا میں جتنے زیادہ خالص سادہ رکھے جائیں، اور اپنے ذمے اگر کوئی آپ کے ذمے کوئی چیزیں ہیں تو اپنی زندگی میں نپٹا لیں، وہ فیصلے ہیں تو کر لیں، کوئی امانتیں ہیں تو لوٹا دیں، کسی کا قرض ہے تو وہ لوٹا دیں، کسی کو معاف کرنا ہے تو کھلے دل سے کر دیں، اس کے سامنے کر دیں تاکہ اس کا دل کشادہ ہو جائے۔ تو یہ سارے معاملے جو ہے نا اپنے سیٹ کر کے جائیں تاکہ وہاں جا کے ہم جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔